ادب اور احترام کے ساتھ حضرت والا دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا ہمیں انتہائی قیمتی ہدایات سے نوازیں اور پرمغز خطاب ہمارے درمیان پیش فرمائیں، اور آخر میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس مجلس کو کامیابی عطا فرمائے اور حضرت والا جو بھی بات بیان فرمائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھوڑا آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وروى الشیخان عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ، اور بھی ساتھ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی محترم اور مکرم اور مبجل اور مفضل علماء کرام، اساتید علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہاں کچھ ناراض ہوں کچھ راضی ہوں۔ ناراض اس لیے ہوں اس کے یہ قاضی جب تک قاضی نہیں تھا نا بہت میرا خیال کرتا تھا، قاضی بن گیا، نکاحوں پہ نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ کل رات کو اس نے اتنا بڑا دھوکہ دیا میرے کو، اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ میں دیکھ رہا تھا جب میں اپنی گاڑی سے اترا کل رات میں مری پاڑ میں، تو یہ میرے کو نظر آئے، میں گلے لگا، میں نے کہا دیکھو یہ علاقے میں تم کو پہچانتا ہوں، باقی اور تو کسی کو اتنا زیادہ جانتا پہچانتا نہیں، یہ میرے ساتھ میں رہے۔ بالکل بیان کے بیچ میں اس کی بیوی کا فون آیا اور یہ ایسا غائب ہوا کہ برابر میرے خیال سے 18-19 گھنٹے کے بعد میری ملاقات کی اس نے، اور اتنی بڑی باتیں کہہ رہا تھا۔ قاری صاحب آپ آئے، بہت اچھا آپ کا بہت استقبال۔ تو قاری صاحب کی محبت کو اٹھا کے پھینک دیا نے، بیوی کی محبت کو لے کے آگے بڑھ گیا۔ پہلے لیلا مجنوں کے واقعے سنا کرتا تھا، اب تو لگتا ہے یہ مجنوں نے وہ لیلا۔ اللہ ہمارے قاضی اقبال کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور بھی ماشاءاللہ یہاں خوشی کی بات یہ ہے، جو سب سے بڑی خوشی کی بات، قاضی اقبال تم کو سلام کرتا ہوں، مبارکبادی دیتا ہوں۔ میں بہت 30 سال سے ڈائس پر بیٹھنا، کرسی پر بیٹھنا، مائک کے سامنے بیٹھنا عادت ہو گئی، بس اللہ اس کو شریعت بنا دے، بولو آمین۔ لیکن جس طرح علماء کو آپ نے، حالانکہ شال جو ہے یہ کوئی بہت قیمتی نہیں ہے، یا کوئی ایوارڈ اور ٹرافی کوئی بہت قیمتی نہیں ہے، مگر اتنے بڑے مجمع کے درمیان علماء کرام کو دعوت دینا، ائمہ کرام کو دعوت دینا، مؤذن حضرات کو دعوت دینا اور ان کو شال اڑانا، میرے خیال سے یہ عمل پورے مجمع کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ، رحمت کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور بہت خوشی ہوئی ہے، ہمارے یہاں مولانا شاہ جہاں صاحب آپ ہیں نا، آپ کی اردو بہت زوردار ہے، اتنے اچھے انداز میں وہ جو قافیہ کر رہے تھے نا، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ اللہ ان کی عمر میں اور علم میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے قاری صادق صاحب نے بھی بہت اچھا قرآن پاک پڑھا، اور نعت پڑھنے والے قاری یوسف کا تو کیا کہنا، صحیح میں ایسا لگتا تھا کہ یہ رکے ہی نہیں، چلتے ہی رہے۔ آپ کی شادی ہو گئی؟ نہیں ہوئی، اسی لیے آواز بیٹھ رہی ہے بار بار۔ میں نے دیکھا یہ آواز کے لیے کر رہے تھے، اور ہم کو تو آواز کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، مگر شادی کے بعد آٹومیٹک آواز اچھی ہو جائے، کہ شادی سے پہلے ہم چلاتے ہیں اور شادی کے بعد ہم سنتے ہیں۔ تو یہ شادی کر لو، آواز کا پرابلم نہیں آئے گا۔
خیر آپ سب ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت بڑی قربانی دی ہے ہمارے دو بھائی میرے ساتھ ساتھ جو چلے ہیں. ایک تو ہمارے نور بھائی معلوم نہیں کہاں گئے لیکن مری پاڑ سے میرے ساتھ میں آئے اور بہت خدمت کی اس اللہ کے بندے نے جس کا نام نور ہی ہے نا, نور ہی نام ہے. اللہ اس کی زندگی کو نور والی زندگی بنائے. اور ایک مولانا عرفان بھی میرے ساتھ میں آئے تھے, ایئرپورٹ سے ساتھ میں میرے تھے, وہ میرے ساتھ میں تھے. ابھی اچانک ہم آ رہے تھے نا, کہا گاڑی روکو گاڑی روکو گاڑی روکو. میں نے کہا اللہ کے بندے کو کیا ہوا؟ تو کہا میرے کو کچھ ہو رہا ہے, میرے کو وامٹ کرنا. میں نے کہا اللہ کا بندہ کھاتا کا ہے کو اتنا ہے کہ وامٹ کرنا پڑے؟ بہت کھاتے ماشاءاللہ. یہاں میں نے دیکھا یہ آندھرا میں اور تلنگانہ میں ایسا لگتا کوئی میدان میں اترا ہوا ہے, آستین وارتین چڑھا کے. ابھی بھی میں تیار ہو گیا تھا, میں بیان کے لیے بالکل تیار, 8:30 بجے سے بالکل تیار ہو کر بیٹھا ہوں. اور ان کو کہہ رہا ہوں حافظ رضوان چلو نا, حافظ رضوان چلو نا. یہ قاضی اقبال کو کہے, قاضی اقبال کہے کھانا ان کا ختم ہوئے تو آپ کو بلاوے نا. اور کمال کیا ہے معلوم, میرے کو اب تک کھانا نہیں کھلایا ہے. خیر بہت خوشی ہے. ہمارے یہ ڈاکٹر عرفان صاحب بھی بنگلور سے تشریف لائے, میرے ایک بیٹے عبد المجید بھائی وہ بھی بنگلور سے تشریف لائے, اور میرے ایک بیٹے سمیع اللہ وہ کہاں پرنام بٹ سے یہ بھی آئے, اور ان کے ساتھ میں اور 2 ساتھی بھی پرنام بٹ سے آئے. مطلب ہے کہ دور دراز سے لوگ آئے ہیں. اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے, بولو آمین. آسان نہیں ہوتا ہے 200 کلومیٹر طے کر کے بائی روڈ آنا اور جانا. خیر اللہ سب کو شایان شان بدلہ مرحمت عطا فرمائے. اچھا میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں, اس کے بعد بات شروع کریں گے انشاءاللہ. لیکن واقعہ بہت دلچسپ واقعہ ہے, سب سنیں گے انشاءاللہ. ایسا واقعہ ہے جو دل کو ہلا دیتا ہے, جھنجھوڑ دیتا ہے, ذرا سمجھنے والا واقعہ ہے. آپ کو معلوم ہے مدینہ منورہ, بولو سبحان اللہ. اللہ سب کو مدینہ منورہ لے جائے, بولو آمین. بلکہ موت کی تمنا جائز نہیں, لیکن جب بھی موت آئے اللہ مجھے آپ کو مدینے کی زمین نصیب فرمائے. میری محترمہ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اگر سن رہی ہو تو یہ واقعے کو بہت دل لگا کر سنیں. مدینہ منورہ سے بہت دور ایک یعنی کئی میل دور ایک قبیلہ تھا, جو قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو تیم. ساتھ میں بولو قبیلہ بنو تیم, وہ قبیلے کا نام تھا. اچھا وہ قبیلے سے ایک جماعت آ رہی ہے, ایک جماعت وہ 15-16 افراد کی جماعت ہے, 15-16 اللہ کے بندے وہ جماعت میں آ رہے. اچھا وہ قبیلہ بنو تیم بہت دور سے یہ لوگ آ رہے ہیں اور مدینہ سٹی میں آ رہے, مدینہ منورہ سٹی میں آ رہے. لیکن یہ وہ جماعت نہیں جو ہمارے ذہن میں آتا ہے, کیونکہ یہ جو 16 آ رہے ہیں نا, ان کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اسلام نہیں ہے, اور ان کو ہمارے نبی سے کوئی ملاقات بھی نہیں کرنا. یہ تو بزنس کے واسطے آ رہے ہیں, کیونکہ مدینہ بہت مشہور تھا بزنس میں, خاص کر کے کھجور کا بیپار ہو, زمین کا ہو, درخت کا ہو, پلاٹ کا ہو اور کھیتی باڑی کا ہو, تو بہت زیادہ مشہور تھا. تو یہ 16 آدمی کہاں سے, بولو قبیلہ بنو تیم سے آ رہے. اور پھر کہنا ان کا مقصد ایمان قبول کرنا نہیں, اسلام قبول کرنا نہیں, ہمارے نبی سے ملاقات کرنا نہیں. یہ تو آئے کھجور کا بزنس ہے, درختوں کا بزنس ہے, زمین کا بزنس ہے, اور وہ آتے جاتے ہوں گے. تو ایک لمبا سفر ہو رہا. لیکن وہ زمانے میں عادت تھی کہ جب ایسا کوئی قافلہ نکلتا تھا تو ایک امیر بنایا جاتا تھا. تو وہ جو 16 آدمی کا قافلہ آیا نا, اس میں ایک جوان ہٹے کٹے بہت ہی مضبوط, جن کا نام تھا قیس. بولو کیا نام تھا؟ ان کو امیر بنایا گیا کہ آپ ہمارے 16 آدمی کے آپ امیر رہیں گے, کیونکہ آپ جوان بھی ہیں, آپ کو راستے کے بارے میں مہارت بھی ہے, آپ کو اونٹوں کے بارے میں بھی مہارت ہے. اور وہ اتنے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ آدمی تھے کہ ان کی زبان پر عربی, جیسے ان کی زبان پر عربی جاری ساری ہوتی, عربی کی سلاست, فصاحت, بلاغت, طلاقت اور بڑے بڑے شعراء کے کلام ان کو بہت یاد تھے. قیس کو بہت یاد تھے. یہ 16 آدمی کے امیر تھے. بولو نام ان کا کیا؟ قیس. اچھا یہ جماعت آئی, ان کا مقصد ایمان تو نہیں تھا, اسلام بھی نہیں تھا, پیارے نبی کی ملاقات بھی نہیں تھی. یہ آئے اور اپنا کاروبار شروع کر دیا. کھجور کا کاروبار ہوگا, درختوں کا کاروبار ہوگا, زمینوں کا کاروبار ہوگا, کھیتی باڑی کا کاروبار ہوگا. جب کاروبار کر رہے تھے تو بہت سارے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے لوگوں سے بھی ملاقات کرتے تھے. سب کی زبان پر نام آتا تھا محمد, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ مدینہ منورہ میں نام آتا تھا, بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کرو اللہ مدینے کی محبت ہم کو بھی نصیب فرمائے. واقعتاً مدینہ بہت پیارا ہے, بولو نا مدینہ بہت پیارا. ساتھ میں بولو نا مدینہ.
بہت پیارا، اتنا پیارا ہے مدینہ، اتنا پیارا ہے کہ ایک مرتبہ، اب میں دوسری بات پر آ رہا ہوں، ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے مدینے کی گلی سے گزر رہے، بولو ہمارے نبی مدینے کی گلی سے گزر رہے، اور صحابہ کرام بھی ساتھ میں، اور اچانک ہوا شروع ہو گئی اور بارش آنا بھی شروع ہو گئی، اب تیز ہوا بھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے، اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی آسمان سے گر رہا ہے۔ جتنے صحابہ پیچھے تھے نا ہمارے نبی کے، سب نے اپنے بدن پر چادر اوڑھی تھی، تو چادر کو ایسے کر لیا، ایسے ایسے، یعنی دونوں طرف سے چادر کو ملا دیا تاکہ ہوا ہمارے سینے پر نہ لگے، بخار نہ آوے، اور یہ ٹھنڈی ٹھنڈی یہ جو پانی کے قطرے ہیں وہ بھی ہم کو تکلیف نہ دے۔ لیکن سب نے دیکھا کہ ہمارے نبی کی جو چادر مبارک تھی نا، ہمارے نبی نے ایسے کھول دیا، بولو سبحان اللہ، یعنی صحابہ لپیٹ رہے ہیں اور ہمارے نبی کھول رہے ہیں۔ تو ایک صحابی قریب ہے، کہا اللہ کے رسول ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، اور آپ اس طریقے سے اپنا سینہ مبارک کھول رکھیں گے، یہ تو بخار کا معاملہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا مدینہ ہے، بولو سبحان اللہ، فرمایا مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ میمونہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طابہ ہے، یہ مبارکہ ہے۔ ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا، ارے اچانک اگر یہ شہر میں ہوا آنے لگے اور بارش آنے لگے اور اگر سینے پر لگ جائے، ہمارے نبی نے فرمایا جہنم کی تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ مدینہ تو مدینہ ہے، ہمارے نبی نے فرمایا مدینہ، دعا کرو نا اللہ ہم سب کو مدینہ نصیب فرمائے۔ میرے ساتھ میں آمین کہہ دو نا، آمین کہہ دو نا۔ چمکا دے خدا میری قسمت، بولو سبحان اللہ، آواز کے ساتھ بولو نا سبحان اللہ۔ چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں۔ چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں۔ سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے۔ آمین کہہ دو، آمین۔ خیر میں واپس وہ واقعے پر آ رہا ہوں، کون سے صحابی کا واقعہ؟ نہیں وہ ابھی ایمان نہیں لائے، اسلام نہیں لائے، وہ 16 آدمی کی جماعت ہے جن کے امیر کون ہے؟ اب یہ ہر بڑے چھوٹے سے ملتے ہیں اور مدینہ میں ملتے تو سب کی زبان پر محمد محمد محمد، تو یہ پوچھتے ہیں سب کو یہ محمد کون ہے، کیونکہ ہم تو بزنس کے لیے آئے اور آتے رہتے، یہ محمد کون ہے؟ سب نے کہا کیا ان کی عربی ہے، کیا بولتے ہیں، ان کے بول کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اب یہ خود بھی بہت عربی اچھی جانتے تھے تو کہنے لگے کیا مجھ سے بھی اچھی عربی بولتے ہیں؟ سب نے کہا وہ ہم کو نہیں معلوم، وہ تو آپ جا کے دیکھو تو پتا چلے کہ آپ سے اچھی عربی بولتے نہیں بولتے۔ تو وہ قیس جوان تھے نا، ایک دم جوش میں آ گئے، کہا میری عربی، میری فصاحت، میری بلاغت، میری طلاقت، میری سلاست، میں اتنا اچھا عربی کا اتنا بڑا پروفیسر ہوں میں، اور وہ مجھ سے زیادہ اچھی عربی بولتے ہیں۔ تو قیس نے فوراً اپنے 16 آدمیوں کو جمع کیا، کہا محمد سے ملاقات کرنا، بولو صلی اللہ ہو۔ تو پوچھا بھائی اپوائنٹمنٹ کا کیا طریقہ؟ تو سب نے بتایا کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں، بیٹھے ہوں گے جا کے ملاقات کر لینا، سب کی ملاقات کریں گے، بولو سبحان اللہ۔ اب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے اور یہ 16 آدمیوں کی جماعت آئی۔ ہمارے نبی کو پتا چلا بھائی قبیلہ بنو تیم سے 16 آئے ہیں اور یہ ایمان کے واسطے، اسلام کے واسطے نہیں آئے، یہ تو اپنے کاروبار بزنس کے واسطے آئے۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا آنے دو آنے دو، اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا آنے دو آنے دو۔ اب وہ 16 کے 16 بیٹھ گئے۔ اب وہ قیس جو جوان تھے نا بالکل ہٹے کٹے، کہنے لگے آپ کا نام محمد؟ نبی نے فرمایا ہاں، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا سنا بہت اچھی عربی بولتے ہیں، آپ کا عربی اور عربی کا گرامر اور آپ کا بولنا سنا کہ بہت اچھا ہے، آپ قربان جاؤ۔ ہمارے نبی کی آنکھیں بھر گئی، فرمایا کیا بات کرتے ہو، مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا، مجھے تو لکھنا، سچ بتاؤ ہمارے نبی امی تھے، لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا۔ ہاں وہ الگ بات ہے، اللہ نے زمین و آسمان کے علوم کا سمندر بنایا تھا، وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو نہ لکھنا
نہیں آتا تھا پڑھنا. اور یہ قرآن میں لکھا, جو لوگ حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے, پارہ نمبر 21, اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ نہ آپ کو لکھنا آتا نہ آپ کو پڑھنا آتا, لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کو نہ لکھنا آئے نہ پڑھنا آئے, لیکن اللہ نے زمین و آسمان کے علوم کا سمندر بنایا تھا. تو وہ بولو سامنے کون تھے جوان, کیوں کہتے کہ آپ کو لکھنا نہیں آتا پڑھنا نہیں آتا, ہمارے نبی نے کہا نہیں آتا. تو کہا پورا مدینہ کہتا ہے کہ آپ کی عربی بہت اچھی. تو ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا وہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ بات بھی صحیح ہے, اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں جب عربی بولتا ہوں نا وہ زبان میری ہوتی ہے, کلام تو اللہ کا ہوا کرتا ہے. زبان میری ہوتی ہے, کلام. اور سچ بتاؤں ہمارے نبی جب بھی بولے زبان مبارک نبی کی, کلام اللہ جل جلالہ کا. خود اللہ نے فرمایا, پڑھو نا, اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا مصطفیٰ کہتا جا, فرماتا جا, بولتا جا, زبان تیری ہوگی, کلام اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا وہ جو مدینہ والے کہہ رہے نا ہاں میں عربی بولتا ہوں قرآن لیکن زبان میری ہوتی ہے, کلام تو اللہ کا ہوتا. وہ قیس جو جوان تھے نا ایک دم غصے میں بفر گئے, کہا میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ زبان کس کی ہے کلام کس کا ہے, آپ کو عربی اچھی آتی ہے مجھے بھی عربی آتی ہے, آج میرا اور آپ کا مقابلہ ہو جائے. اب قیس نے جب یہ کہا سارے صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ 16 کے 16 ہنسنے لگے اور کہنے لگے قیس قیس آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو. کہا قیس بار بار کہہ رہے مقابلہ ہو جائے نا, مقابلہ ہو جائے. آپ کی عربی اچھی کہ میری عربی اچھی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی, سناؤ جو سنانا چاہتے ہو, تم سناؤ پھر میں میری بات سناؤں گا, میرے کو مقابلے سے کوئی مطلب نہیں. تو انہوں نے کہا نا 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 مقابلہ ہوگا, پہلے آپ سناؤ گے, جو آپ سناؤ گے میں اس کا توڑ کر جواب آپ کو دوں گا, آپ سناتے جاؤ گے میں جواب توڑ توڑ کر دیتا جاؤں گا, اور آخر میں پتہ چلے گا کہ آپ کی عربی کمزور ہے اور قیس اپنا نام لیتے قیس میری عربی بہت اوپر ہے. تو ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے آپ جیسے کو مجھے سنانا ہے, کہا پہلے آپ سناؤ. ہمارے نبی نے سنانا شروع کیا, بولو سبحان اللہ. وہ آواز کہاں سے لائے جو ہمارے نبی کی آواز ہوگی, وہ قرآن کا پڑھنا کہاں سے لائے جو ہمارے نبی کی تلاوت ہوگی. لیکن میرا ساتھ دینا, ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا, اور کیا پڑھنا شروع کیا, اللہ نے جس کو قرآن کی دلہن کہا وہی ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا. کیا پڑھا ہمارے نبی نے, سب میرا ساتھ دیں گے, پڑھنا شروع کر دیا. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. سب پڑھے فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہمارے نبی یہاں پر پہنچے ایسے گردن مبارک جھکائے ہوئے. ہمارے نبی جب اس آیت پر پہنچے ہمارے نبی نے یوں چہرے انور اٹھایا, چہرے انور اٹھایا تو قیس کو دیکھا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے. قیس کو دیکھا جو ابھی تک کہہ رہے تھے میری عربی کے آگے کوئی عربی نہیں, ان کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا. تو ہمارے نبی نے کہا ماں بالک یا قیس, ہمارے نبی نے کہا قیس یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, تم تو رو رہے ہو, کیا ہو گیا. قیس نے روتے روتے کہا محمد محمد ایک بار اور سنا دو نا.
بلند آواز سے، بلند آواز. تو قیس نے روتے روتے کہا ونس اللہ کے رسول ایک بار محمد ایک بار اور سنا دے. ہمارے نبی نے اب جو دوسری مرتبہ پڑھنا شروع کیا، سوچو کیا انداز ہوگا تلاوت کا. ہمارے نبی اسی آیت پر آئے، سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے. پڑھتے پڑھتے ہمارے نبی اسی آیت پر آئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہمارے نبی اسی آیت پر اور ٹھہرے نا تو ہمارے نبی نے دیکھا کہ قیس اور ان کے ساتھی سب کے بدن کانپ رہے، اور قیس تو ایسے تڑپ رہے، پورا بدن پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، حرارت ہو رہی ہے اور پورا بدن کانپتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ما بالک یا قیس، قیس تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ قیس نے کہا ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجئے. بولو سبحان. ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجئے. اب ہمارے نبی نے جو تیسری مرتبہ پڑھنا شروع کیا، الرحمن سے شروع کیا، پورا مدن پلی بولے گا. جب ہمارے نبی یہ آیت پر آ گئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہمارے نبی جب یہ آیت پر آئے اور پھر دیکھا تو قیس ہے نا سامنے نہیں بیٹھے تھے، یتململ، وہ ایسے زمین پہ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، زمین پہ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. اور ہمارے نبی نے پوچھا قیس کیا ہو رہا ہے؟ کہا کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. ہمارے نبی نے فرمایا تو قیس کیا سوچ رہے ہو، جواب دو گے؟ قیس نے کہا انسان کا کلام ہوتا تو جواب دے دیتا، پیدا کرنے والے کے کلام کا کون جواب دے گا؟ قیس نے کہا ایک مہربانی کر دیجئے، لگتا کب روح نکل جائے کب جان نکل جائے. ہمارے نبی نے کہا کیا مہربانی کرنا. اپنے 16 آدمیوں کو اشارہ کیا، آؤ اور محمد کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لو. بولو سبحان اللہ. ایک ساتھ میں آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.